کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ہے، اللہ نے نبوت اور رسالت کے جس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اسی سلسلے کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو دل سے ماننے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ قرن اول سے لے کر آج تک مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ان کا تعلق کمزور کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے مسلمانوں کے رشتے کو حضور سے کاٹنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے کی بڑی تحریکیں چلی، جن میں سے حضور کی ذات گرامی کی زندگی میں بہت ساری ایسے فسادی اٹھے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ اٹیک کیا۔ انہی میں سے ایک نام اسود عنسی کا ہے۔ جناب نبی مکرم کا مبارک زمانہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، 1,24,000 صحابہ کرام کے مبارک زمانے میں ایک بدبخت اسود عنسی اٹھتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اٹیک کرتا ہے، کہتا ہے اگر محمد نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں، محمد رسول ہے میں بھی رسول ہوں، محمد آخری نبی ہے میں بھی آخری نبی ہوں۔ چنانچہ اسود عنسی کہ یہ فتنہ اتنا خطرناک تھا، اس نے وقت کے بڑے بڑے اس وقت کے بزرگوں کو عقیدہ ختم نبوت سے ہٹانے کے لیے اس نے انہیں تکالیف دی، جس میں ایک بڑا نام ابو مسلم خولانی کا آتا ہے۔ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن سعود ابھی حضور زمانہ پاتے ہیں، لیکن حضور کے دیدار کا شرف نہیں ملتا، اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اسود عنسی کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ اسود عنسی اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کرتا ہے، مسلمانوں توجہ کیجئے، سوال کیا ہوتا ہے؟ کہتے بتاؤ او عبداللہ، او ابو مسلم، بتا تو مجھے کیا مانتا ہے؟ ابو مسلم خولانی کہتا ہے تو دجال ہے، کذاب ہے، تو شیطان ہے، فرمائے محمد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ بول اٹھتا ہے محمد رسول اللہ تو میرا سردار ہے، میرا دل کا چین و قرار ہے، محمد رسول اللہ تو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، نبی الانبیاء بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، اسود عنسی نے آگ کے برکا دیے، اکٹھی کر دی، ایندھن جلا دیا، مجھے نبی ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اگر مجھے نبی نہیں مانتے تجھے اس شعلوں میں پھینک دیا جائے گا جیسا آگ میں کیا تھا۔ ابو مسلم خولانی کو، عبداللہ بن سعود کو آگ میں ڈالا گیا۔ چنانچہ اسود عنسی تماشا کرنے لگا، ناچنے لگا، جھومنے لگا، دف بجانے لگا۔ توجہ میری طرف کیجئے، مہمان آتے رہیں گے۔ فرمایا آگ میں ڈالا گیا، تماشا جب دیکھا آگ بجھی، ابو مسلم خولانی چودھری کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک بھی رہا ہے، دمک بھی رہا ہے، صحیح سالم باہر نکلے۔ اسود عنسی نے کہا یہ تو بچ گیا ہے، اب میرے پیروکاروں کے لیے یہ فتنہ بن جائے گا، میری نبوت کا جھوٹا جو بھانڈا میرے پھوٹا ہے، فرمایا وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ سے یہاں سے در بدر کیا جائے، چرا وطن کیا جائے۔ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن سعود یمن سے ہجرت کر کے دیار نبی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، محمد کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ کے ایمان کو تازگی بخشندہ مدینہ منورہ کھولتے ہیں، مسجد نبوی کا دروازہ کھولتے ہیں، اندر انٹر ہوتے ہیں، پوچھنے والوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد مصطفیٰ کہاں ہے جس کی محبت میں مجھے آگ میں ڈالا گیا؟ بتایا گیا محمد مصطفیٰ کے تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، دنیا چکے ہیں، یہ ساتھ بھول کا روزہ ہے، جاؤ درود سلام کا نذرانہ پیش کر دو۔ وہاں پہ جا کے آنکھوں میں آنسو ہے، محبت میں رو بھی رہے ہیں، حضور کو اپنے ٹکڑے بھی سنا رہے ہیں، کیونکہ
اولیاء کرام الانبیاء فی قبورہم بسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم من صلی عند قبری ومن نائیا ابلغته فاقہ یہ دکھنا سنا کے آکے سکون کے پیچھے نفل باندھ دیے. حضرت عمر نے دیکھا نوبارک مہمان ہے, سلام پھیرا, پوچھا کہاں سے؟ فرمایا من یمن, یمن سے. فرمایا ہم نے سنا ہے یمن میں ایک چھوٹا مدعی نبوت اسودی حمصی نے ہمارے ایک بھائی کو آگ میں ڈالا ہے, آگ اس کے لیے گلے گلزار بن گئی جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہوئی تھی. فرمایا ہاں ہاں, اس بندے کا نام عبداللہ بن سولے ابو مسلم خولانی ہے. ہم تھے, روایات میں آتا ہے اللہ اس کے دل میں جو بات ڈالتے پہلے بتا دیتے تھے. چہرے کو دیکھا, پڑھ لیا, اٹھے, بوسہ دیا. فرمایا آپ بھی تو وہ نہیں ہو؟ فرمایا ہاں میں وہ ہوں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے گئے. ابوبکر اٹھے, استقبال کیا, سینے سے لگایا, پھر ایک چمنا کیا. فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنی زندگی میں مجھے وہ نوجوان دکھا دیا جس کی وجہ سے عقیدہ آگ گلے گلزار بن گئی. اس استقامت صحابہ کرام کے دلوں میں حضور کی محبت تھی. حضرت حبیب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوتے, مکہ کے مشرک پھانسی گھاٹ پہ اسے چڑھا کے پھانسی دیتے ہیں. اٹھائی کی کتابیں, سوال کرنے والے نے سوال کیا آج تو آپ پچھتا رہے ہوں گے جس محمد کے لیے میرے دینی ہے, آج بےبر ہوتے میری یاد رکھیے. فرمایا او بدبخت میری 1000 جانیں ہو, 1000 جانیں ہو. فرمایا محمد کی نبوت میں محمد کی عزت نام قربان کر دوں گا, مجھے یہ گوارا نہیں ہے میں زندہ رہوں میرے آقا کو کانٹا بھی چک جائے. یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک بڑی ہسٹری ہے. میں ایک نایاب بات آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہر دور میں یہ فتنے آتے گئے. ایک فتنہ قادیان کا آیا, مرزا کانا دجال کا فتنہ آیا. پیارے نبی نے فرمایا 30 دجال کا صاحب آئیں گے, ان میں بڑا دجال اعظم مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس کا فتنہ اتنا خطرناک تھا, مسلمان علماء نے اس کا مقابلہ کیا, میرے اور آپ کے اکابر نے کیا. حضرت سید انور شاہ کشمیری, یوسف بن نوری, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, سمیع الحق رحمہ اللہ, مفتی محمود غزالی رحمہ اللہ, یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں. لیکن میں ایک تاریخ میں نے ایک بات پڑھی ہے, کچھ لوگ ختم نبوت کے وہ گمنام مجاہد ہیں جن کو نہ مولوی جانتے ہیں, نہ پیر جانتے ہیں, نہ عوام جانتے ہیں. یہ تقریب جو چلی میرے اکابر نے چلائی ہے, یہ بات کی ہے مرزا قادیانی کا فتنہ جب عروج پہ تھا, یہ فتنہ وہاں سے اٹھا قادیان سے, ہوتا ہوتا ہمارے اس علاقے میں پہنچا جہاں پہ ہم اور آپ آج بیٹھے ہیں. یہ اپر اور لوئر تناول کا یہ ایریا, ہری پور کے کچھ مضافات, کچھ ایریے, کالا ڈاکہ کچھ علاقہ, اس پہ ایک سلطنت ہوا کرتی تھی جسے ریاست ام کہا جاتا ہے. ریاست ام میں یہ فتنہ آیا اور اس فتنے نے سب سے پہلے بادشاہ وقت کی طرف کیا. بادشاہ کے کارندوں کو قادیانی بنایا. ریاست ام کے والی اس وقت نوابزادہ فرید خان تھے. نوابزادہ فرید خان کے پرسنل سیکرٹری کو قادیانی بنا لیا, اس کے ذاتی ڈاکٹر عصمت اللہ کو قادیانی بنا لیا, اس کے مشیر مال وزیر خزانہ کو بھی قادیانی بنا دیا. پوری ریاست قادیانی لابی پہ مشتمل ہو گئی, حتیٰ کہ عوام الناس کے اندر بھی قادیانیت کی جراثیم ہے. ایسا فتنہ آیا, میرے اور آپ کے شہرگڑھ میں لوگ قادیانی بن گئے تھے, رام کوٹ میں قادیانی بن گئے تھے, کربن میں بن گئے تھے. اس علاقے میں قادیانیت پھیل گئی تھی. چنانچہ اس وقت اس فتنے کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. آج مصطفیٰ بھائی کے لیے جلسہ کرنا آسان ہے, آزادی ہے, وطن ہے. اس وقت ریاست کا جبر بھی تھا, استبداد بھی تھا, لیکن اللہ نے اس دور میں بھی علماء حق کو کھڑا کیا. ایک مردی کلندر اٹھا, ہمارے اس علاقے سے اٹھا, جس کو دنیا قاضی محمد اسحاق حنفی کے نام سے جانتی ہے. یہ ریاست ام کے قاضی القضات تھے.
اٹھے, انہوں نے قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا. وہ کتابیں میرے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. حضرت کی حواشی کو میں نے دیکھا ہے, کتابوں کو پڑھ کر اس کی کتابوں سے ثابت کیا دجال قذاب کانا یہ ختم نبوت کا منکر ہے, یہ کافر ہے. اور پھر بادشاہ وقت نوابزادہ فرید خان سے ملے, انہیں قائل کیا کہ نہ آپ کے خیر خواہ ہیں نہ ریاست کے خیر خواہ ہیں, چنانچہ اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. قاضی محمد اسحاق اموی رحمہ اللہ نے, جن کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, میں نے جمعے کے بیان میں بھی کہا, وہ نہ ہوتے. عوام کا مذہب وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کا ہوتا ہے. آج اللہ نہ کرے میں اور آپ کا قادیانی ہوتے, اور لوگ ہوئے بھی, اپنے علم پہ ہمیں کیا ناز ہے. ہم نے ان لوگوں کے نام بھی پڑھے, نام نہیں لیتا, جن کا علم پہاڑ کی طرح بلند تھا. فتنہ قادیان سے متاثر ہو کر اسی علاقے سے اٹھے قادیانی بن گئے, لیکن قدرت نے وہ منظر بھی دکھایا. قاضی محمد اسحاق نے ایسا فتویٰ دیا, ایسا فیصلہ سنایا, قادیانیوں کو نوابزادہ فرید خان نے ریاستی ہم سے در بدر کر کے جلاوطن کیا, انہیں کوڑے لگائے. انگریز کا لیٹر آیا, وہ لیٹر بھی میرے پاس. فرمایا نوابزادہ صاحب, آپ کی ریاست میں چند دہشت گرد انتہا پسند یہاں پہ ہماری احمدی سوسائٹی اور کمیونٹی سے ظلم کر رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے. قاضی محمد اسحاق کو بلایا گیا, انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے, ایسے دلائل کے انبار لگا دیے. اس کے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کتنی بڑی تھی. علماء حضرات سے گزارش ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب کے سہارے جو امداد اللہ مہاجر مکی کا خلیفہ ہے, امداد اللہ مہاجر مکی نے اسے مکہ سے بھیجا تھا, پیر صاحب جاؤ ہندوستان میں قادیانیت کا فتنہ آئے گا, منکر ختم نبوت آئے گا, جا اللہ تجھ سے کام لے گا. وہ آیا. اس ریاست میں قاضی محمد اسحاق نے وہ خدمات دی. ایک عربی کا خط لکھا, وہ خط میں نے پڑھا ہے, ہمارے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے قاضی محمد اسحاق کو خراج عقیدت پیش کی, سلام عقیدت پیش کیا. فرمایا قاضی صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, ہم سے قادیانیوں کو نکال دیا اور انہیں کافر قرار دے دیا. روئے زمین پہ سب سے پہلے قادیانیوں کو جس علاقے میں کافر قرار دیا گیا وہ نہ پاکستان کے آئین میں ہوئے, اس وقت نہ مقدمہ بہاولپور لڑا گیا تھا, اس سے پہلے ہمارے اس علاقے میں ان منکرین ختم نبوت کا راستہ روک دیا گیا. چنانچہ یہ لوگ یہاں سے نکلے اور پہلا جلسہ, اپنے علاقے کی ہسٹری بتا کے ذرا فخر ہوتا ہے, پہلا جلسہ ختم نبوت کا قاضی محمد اسحاق رحمہ اللہ نے دربند میں کیا تھا. پھر چوئیہ کے مقام پہ آئے, پھر مختلف علاقوں کے گشت کرتے رہے. جان کو خطرہ تھا لیکن محمد رسول اللہ کی عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے دیا. آج میں اور آپ مسلمان ہیں, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ان بھائیوں نے, ان علماء کرام نے اپنی چھٹیوں کا سکون چھوڑا, چکر لگانے چھوڑے, لوگوں کے در بدر پہ گئے, لوگوں کی منت کی, انہیں حضور کی ختم نبوت جو آئے یہ خوشبخت ہے, جو نہیں آئے اللہ انہیں بھی ہدایت سمجھ دے کہ ختم نبوت کتنا اہم عنوان ہے. علماء کرام آئیں گے تو کیا گفتگو انشاءاللہ وہ کریں گے. ہم میزبان ہیں, ہمیں آپ سنتے رہتے ہیں.